الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد المبتدا والخبر۔ یہ مبتدا اور خبر کی جو ہے ادھر سے بحث شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک خلاصتاً بات کی گئی ہے، اب تفصیلاً بات ہوگی۔ پہلے جملہ مفیدہ کے متعلق ہوئی ہے، پھر جملے کے اجزاء، اسم فعل حرف، پھر فعل کی الگ سے بات ہوئی ہے کہ جی فعل ماضی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے، امر ہوتا ہے، پھر جو ہے فاعل کی، مفعول بھی کی بحث ہوئی ہے۔ اب یہ تفصیل سے بات ہونے لگی ہے کہ المبتدا والخبر جس سے جملہ اسمیہ بنتا ہے اس کی کیا تفصیل ہے۔ المبتدا کیا ہوتا ہے، الخبر کیا ہوتی ہے؟ المبتدا جس سے جملے کی ابتدا ہو، المبتدا جس سے ابتدا ہو رہی ہے، یہ بھی اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول کا انشاءاللہ چیپٹر آئے گا۔ المبتدا کا مطلب ہے جس لفظ سے ابتدا ہو رہی ہے اس ہم لفظ کو کہیں گے یہ مبتدا ہے، اور خبر جو اس لفظ کے بارے میں معلومات دے رہی، جو وہ الخبر اس لفظ کو کہیں گے جو مبتدا کے بارے میں، یعنی جو لفظ مبتدا تھا، پہلا لفظ تھا، اس کے بارے میں معلومات دے رہے، اس کو ہم کہیں گے خبر۔ الامثلہ، اسی کے اوپر اب مثالیں دیکھیں۔ التفاحۃ، التفاحہ کہتے ہیں سیب کو، حلوۃ، التفاحۃ سیب، یہ ابھی مبتدا تھا، یعنی اس سے جملہ شروع ہو رہا تھا، اس کو ہم کہیں گے المبتدا۔ حلوۃ یعنی میٹھا ہے، ابھی میٹھا ہونا یہ صفت ہے نا، ایک خبر، ایک معلومات ہیں، تو یہ معلومات کس کے متعلق ہے؟ مبتدا، یعنی پہلے لفظ کے متعلق ہے، تو اس کو ہم کہیں گے خبر ہے۔ التفاحۃ یہ مبتدا ہوا، یعنی اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، حلوۃ یہ خبر ہے، یعنی یہ پہلے لفظ کی معلومات دے رہے ہیں۔ اسی طرح الصورۃ جمیلۃ، الصورہ کہتے ہیں تصویر کو، جمیلۃ خوبصورت۔ اب دیکھیں التفاحہ اس کے آخری حرف میں گولتا تھی، اس لیے حلوۃ کے آخر میں بھی گولتا آئی ہے۔ اگر پہلا لفظ جو ہے وہ مذکر ہوتا تو حلون ہوتا، حلوۃن نہ ہوتا، یہ بھی چیز آپ ساتھ میں یاد رکھیے۔ اسی طرح اور پھر ایک اور چیز کہ مبتدا جو ہوتا ہے اس کے شروع میں الف لام آتا ہے، جو اس کی خبر ہوتی ہے، جو اس کی معلومات دے رہی ہوتی ہے، وہ اسم ہے اگر تو اس کے شروع میں الف لام نہیں آئے گا بلکہ اس کے آخر میں تنوین آئے گا، اکثر یہی ہوتا ہے۔ التفاحۃ حلوۃ، التفاحۃ سیب، حلوۃ، اب حلوۃ خبر تھی اس لیے اس کے شروع میں الف لام نہیں آیا، ورنہ وہ صفت بن جاتا، وہ انشاءاللہ اس کے اپنے چیپٹر میں ہے۔ تو یہ دو تین چیزیں آپ یاد رکھ لیں، ایک تو مؤنث ہے، اگر مبتدا اس کے آخر میں گولتا ہے تو اس کی خبر میں بھی گولتا آئے گی۔ دوسرا یہ کہ جو مبتدا ہے، پہلا لفظ ہے، اس کے شروع میں الف لام آئے گا، اور جو اس کی خبر ہے، جو اس کی معلومات دے رہا ہے، اس کے آخر میں دو پیش آئے گی، اس کے شروع میں الف لام نہیں آ سکتا، ہاں شاذ و نادر آئے گا۔ تو یہ قاعدہ ہے انشاءاللہ۔ ہاں اگر مذکر ہوا جیسے التفاح آتا تو حلون ہوتا، حلوۃ نہ ہوتا، یعنی دونوں، اگر التفاح یعنی مبتدا اگر مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی، اور المبتدا اگر مؤنث ہوا تو خبر بھی اس کی مؤنث ہوگی۔ الصورۃ، اب یہ بھی کیا تھا؟ مؤنث ہے، اس کے آخر میں گولتا ہے، تو اس کی خبر بھی کیا ہے؟ جمیلۃ، یعنی اس کے آخر میں بھی گولتا ہے، وہ بھی مؤنث ہے۔ تو تصویر خوبصورت ہے، اب یہ بھی دیکھ لیں کہ تصویر شروع میں مبتدا کے الف لام آیا ہوا ہے، اس کی خبر میں الف لام نہیں آیا بلکہ آخر میں تنوین آئی، یہ اس کی ایک ترکیب ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ جملہ ایسے مکمل ہوتا ہے اور اس طرح اس کا معنی مفید بنتا ہے۔ الجری مفید، الجری یعنی بھاگنا، مفید فائدہ مند ہے، الجری مفید بھاگنا فائدہ مند ہے۔ القطار سریع، القطار کہتے ہیں ریل گاڑی کو، سریع تیز ہوتی ہے، القطار سریع ریل گاڑی تیز ہوتی ہے۔ النظافۃ واجبۃ، النظافہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نظافت صفائی، واجبۃ واجب ہے۔ اب دیکھیں القطار اوپر کیا تھا؟ مذکر تھا لفظ جو ہے ریل گاڑی، سریع اسی لیے آیا ہے، اگر وہ ہوتا مثال کے طور پر قطارۃن، ویسے ہی لفظ آتا نہیں ہے، اگر اس کے آخر میں گولتا ہوتی تو یہ بھی سریعاتن بن جاتا ہے، یہ چیز آپ یاد رکھیے گا۔ النظافت، اب یہ دیکھیں اس کے آخر میں گولتا ہے تو واجب کی جگہ واجبۃن آ گیا۔ النظافت صفائی، واجبۃ واجب ہے۔ الارض زمین، اب یہ زمین جو ہے اس کے آخر میں گولتا تو نہیں ہے، لیکن اس کو عرب جو ہے وہ مؤنث کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مؤنث سماعی، یعنی عربوں نے اس کو مؤنث کہا ہے۔ یہ بہت کم الفاظ ہیں، یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ خیر باقی عام جو قاعدہ یہ ہے کہ آخر میں ہم نے پہلے لفظ کے آخری حرف کو دیکھنا ہے، اگر وہ گولتا ہے تو اس کی خبر کے آخر میں بھی گولتا آئے گی،
اور پھر یہ ہے کہ جو مبتدا اور خبر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مبتدا کے شروع کے پہلے لفظ کے شروع میں الف لام لگے گا، اور اس کی خبر کے شروع میں الف لام نہیں بلکہ آخر میں تنوین آئے گی۔ الارض مستدیرۃ، الارض زمین، مستدیرۃ گول ہے، الارض مستدیرۃ زمین گول ہے۔ اب یہ 6 مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی بحث کی طرف۔ الامثلۃ السابقۃ کلها جمل، کہتے ہیں یہ پچھلی جو مثالیں بتائی گئی ہیں یہ سارے آپ الفاظ اس کو نہ سمجھیں بلکہ یہ پورے جملے ہیں، پورا معنی دے رہے ہیں، جس طرح ہم نے جملہ مفیدہ پڑھا تھا۔ وَكُلُّ جُمْلَةٍ مِّنْهَا مُرَكَّبَةٌ مِّنْ اسْمَيْنِ، کہتے ہیں کہ ہر جملہ جو ہے وہ 2 اسموں سے مل کر بنا ہے، دونوں لفظ جو ہیں اسم ہیں۔ وَالِاسْمُ الْأَوَّلُ فِي كُلِّ جُمْلَةٍ هُوَ الَّذِي ابْتَدَأْنَا بِهِ الْجُمْلَةَ، کہتے ہیں کہ جو پہلا اسم ہے ہر جملے میں وہ اسم ہے جس سے ہم جملے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ فَهُوَ لِذَلِكَ يُسَمَّى مُبْتَدَأً، یہی چیز ہے کہ وہ اسی لیے کہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اس کو مبتدا کہا جاتا ہے، اس کو مبتدا، یعنی یہ وہ لفظ ہے جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ وَإِذَا وَضَعْنَا إِصْبَعَنَا عَلَى الْإِسْمِ الثَّانِي فِي كُلِّ جُمْلَةٍ فَأَخْفَيْنَاهُ عَنْ نَظَرِنَا وَقَرَأْنَا هَكَذَا التُّفَاحَةُ وَالسُّورَةُ وَالْجَرْيُ فَإِنَّنَا نَتَحَيَّرُ، کہتے ہیں وَإِذَا وَضَعْنَا، اگر ہم وَإِذَا وَضَعْنَا إِصْبَعَنَا عَلَى الْإِسْمِ الثَّانِي، کہتے ہیں 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے نا، 2 اسموں سے مل کر بنا ہے، اگر دوسرے اسم کے اوپر آپ اپنی انگلی رکھ لیں ہر جملے میں، فَأَخْفَيْنَاهُ عَنْ نَظَرِنَا، اور اپنی نظر سے اس کو اوجھل کر لیں، چھپا لیں، وَقَرَأْنَا هَكَذَا، اور اس کو ہم جملے کو ایسے پڑھیں، التفاحہ، السورہ دوسرا جملہ، الجری تیسرا جملہ، فَإِنَّنَا نَتَحَيَّرُ، کہتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے، ہم فَإِنَّنَا نَتَحَيَّرُ حیران ہو جائیں گے، وَنَسْأَلُ أَنفُسَنَا مَا شَأْنُ التُّفَاحَةِ، اور ہم خود سے پوچھیں گے کہ یار یہ تفاحہ کا کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہے، وَمَا شَأْنُ الصُّورَةِ، اور یہ تصویر کا کیا معاملہ ہے، وَمَا شَأْنُ الْجَرْيِ، اور یہ بھاگنے کا کیا معاملہ ہے، یعنی اس کی کوئی خبر ہی نہیں پتہ تو جملہ کیسے مکمل ہوگا۔ وَلَكِنَّ إِذَا رَفَعْنَا إِصْبَعَنَا وَقَرَأْنَا هَكَذَا، اور اگر ہم جو انگلی رکھی ہوئی تھی دوسرے اسم پر اس کو اٹھا دیتے ہیں اور ایسے پڑھتے ہیں، التفاحۃ حلوۃ، الصورۃ جمیلۃ، الجری مفید، استفدنا فائدۃ تامہ، اگر یہ الفاظ ہم پورے جملے یعنی 2 اسموں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پورا جو ایک مفہوم ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ والذی افادنا هو الاسم الثانی فی کل جملۃ، تو کہتے ہیں کہ جو ایک جملے کا مفہوم پورا کر رہا ہے ہر جملے میں وہ دوسرا اسم ہے جو اس کی خبر ہے، جو اس کی معلومات دے رہا ہے۔ هو الذی اخبرنا بحلاوۃ التفاحہ، کہتے ہیں کہ وہ دوسرا اسم پہلے جملے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں یعنی سیب کے میٹھے ہونے کے متعلق خبر دے رہا ہے۔ وہ جمال الصورہ، اور پھر تصویر کے خوبصورت ہونے کے متعلق بتا رہا ہے دوسرے جملے میں۔ وہ افادت الجری، اور پھر تیسرے جملے میں بھاگنے کے فائدے کے متعلق بتا رہے ہیں۔ وَلِذَلِكَ يُسَمَّى الْإِسْمُ الثَّانِي خَبَرًا، اس لیے دوسرا جو اسم ہے ہر جملے میں اس کو خبر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے لفظ یعنی مبتدا کے متعلق معلومات دے رہا۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا آخِرَ كُلِّ اسْمٍ مِنَ الْإِسْمَيْنِ فِي كُلِّ جُمْلَةٍ مِنَ الْجُمَلِ السَّابِقَةِ، کہتے ہیں کہ اگر ہم ہر اسم کے یعنی 2 اسموں سے یہ جملہ مل کے بنے ہوئے ہیں نا ہر جملہ، ان کے آخری یعنی ہر اسم کے آخری حرف کو ہم دیکھیں پچھلے سارے جملوں میں، وجدناها مرفوعاً، سارے جملوں کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے، یعنی التفاحۃ آخری حرف کے اوپر پیش ہے، حلوۃ آخری حرف کے اوپر پیش ہے، بے شک وہ 2 ہوں تب بھی اس کو پیش ہی کہیں گے، مرفوع ہی کہیں گے۔ تو یہ ہے کہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے قاعدے کی طرف۔ پہلا قاعدہ ہے المبتدا اسم مرفوع فی اول الجملہ، المبتدا اسم مرفوع فی اول الجملہ، یہ مبتدا وہ اسم ہے جس کے آخری حرف کے اوپر پیش آتی ہے یعنی وہ مرفوع ہوتا ہے، اور یہ جملے کا پہلا لفظ ہوتا ہے، فی اول الجملہ، یہ جملے کے اول حصے میں آتا ہے۔ الخبر اسم مرفوع، یہ خبر جو ہے یہ بھی مرفوع اسم ہے، یعنی یہ اسم ہوگا اور پھر اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہوگی، خبر کے اوپر بھی، مبتدا کے اوپر بھی اور خبر کے اوپر بھی پیش ہوگی۔ یکون مع المبتدا جملۃ مفیدۃ، کہتے ہیں کہ یہ مبتدا کے ساتھ مل کر
جملہ مفیدہ بناتا ہے، یعنی وہ جملہ جس سے ایک مفہوم سمجھ آ رہا ہو۔ اب آتے ہیں ان کی مشقوں کی طرف۔ تمرینات، تمرین کی جمع ہے، یہ بارہا میں بتا چکا ہوں کہ تمرین مشق کو کہتے ہیں، تمرینات اس کی جمع ہے۔ پہلی مشق ہے استخرج کل مبتدأ وکل خبر من الجمل الآتیہ، کہتے ہیں یہ جملے ہیں، ان میں سے مبتدا اور خبر کی تعیین کریں اور ان کو نکالیں۔ اب آتے ہیں پہلے ان جملوں کو سمجھیں۔ الدوات مملوءۃ، الدوات یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سیاہی کی دوات جو ہوتی ہے، دوات ایک شیشی جس کو کہتے ہیں، تو الدوات دوات مملوءۃ بھری ہوئی ہے، یہ پیرا ہوا، اس میں الدوات مبتدا ہے اور مملوءۃ خبر ہے، ہر ایک میں یہی ترتیب ہے اور اسی طرح آپ نے نکالنا۔ المزاح، المزاح یعنی مذاق کرنا یا مذاق اڑانا، مزاح مذاق اڑانا جو کہ جھوٹ ہو اس میں یہ شامل ہے۔ مضر کہ وہ نقصان دہ ہے، المزاح مضر کہ مذاق اڑانا نقصان دہ ہے، یعنی اس میں آگے اس کے مطالب ہیں کہ جی اس سے کہنے والے کی بھی عزت کم ہوتی ہے، سامنے والوں کا بھی، سارے معاملات۔ خیر جملے کے مفہوم میں نہ جائیں، اس کے معنی کو سمجھے۔ المزاح مضر، المزاح کیا ہوا؟ مبتدا، مضر اس کی خبر ہوئی، تو اور پھر اس دونوں کے آخری حرف کے اوپر پیش بھی ہے، مرفوع بھی ہیں یہ۔ المعلم استاد، معلم، حاضر حاضر ہے۔ الہواء متجدد، الہواء ہوا متجدد نئی ہے، ہوا الہواء متجدد ہوا نئی ہے۔ التاجر امین، تاجر امانت دار ہے۔ الفقیر محتاج، الفقیر یعنی جو غریب ہے، محتاج وہ ضرورت مند ہے، غریب ضرورت مند ہے۔ الحذاء جدید، جوتے، الحذاء جوتوں کو کہتے ہیں، جدید نئے ہیں، الحذاء جدید جوتے نئے ہیں۔ الحدیقۃ فصیحۃ، الحدیقہ باغ کو کہتے ہیں، فصیحۃ یعنی کھلا ہے، الحدیقۃ فصیحۃ باغ کھلا ہے۔ الشجرۃ مثمرۃ، الشجرۃ درخت کو کہتے ہیں، مثمرۃ پھل دینے والا ہے، پھل دینے والا ہے، یہ اس میں فاعل ہے، انشاءاللہ یہ اپنی بحث اس کی آئے گی کہ درخت پھل دینے والا ہے۔ اب ان کو سمجھ لیا، اور آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ ان میں سے ہر ایک کا جو پہلا لفظ ہے، ہر جملے کا پہلا لفظ وہ مبتدا ہے اور دوسرا لفظ خبر ہے، اور پھر اس کی جو باقی نشانیاں تھیں کہ مبتدا کے شروع میں الف لام آتا ہے اور جو خبر ہے اس کے آخری حرف کے اوپر تنوین آتی ہے، اور پھر دونوں جو ہیں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی مبتدا کے آخر میں ایک پیش ہوتی ہے اور خبر کے آخر میں دو پیش ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری مشق کی طرف، کہتے ہیں اجعل کل اسم من الاسماء الآتیۃ مبتدأ واخبر عنہ بخبر یناسبہ، کہتے ہیں یہ الفاظ ہیں، یہ اسماء ہیں آپ کے سامنے، یہ جو اسماء ہیں ان کو آپ مبتدا بنائیں اور اس کی ایسی خبر لائیں جو کہ اس کے مناسب ہو، جو اس کی معلومات دے رہی ہو۔ الثوب کپڑے کو کہتے ہیں، الدراجۃ یہ سائیکل کو کہتے ہیں، السریر بستر کو کہتے ہیں، الکتاب کتاب، الغرفۃ یہ کمرے کو کہتے ہیں، الزہرۃ پھول کو کہتے ہیں، الکرسی کرسی ہے، الحر گرمی۔ مثال کے طور پر اب یہ جملے میں بنا رہا ہوں، الثوب نظیف، الثوب نظیف، الثوب نظیف، یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی مثال بھی رکھ دی ہے۔ الثوب نظیف کپڑا صاف ستھرا ہے، الغرفۃ یعنی کمرہ صغیرۃ چھوٹا ہے، الکرسی مریح، مریح کا مطلب ہے آرام دہ، الکرسی مریح کرسی آرام دہ ہے۔ الکتاب قدیم کتاب پرانی ہے، الزہرۃ مقطوفۃ، مقطوفۃ کا یعنی مطلب ہے کٹا ہوا ہے، کہ پھول کا ہوا ہے، الحر شدید گرمی بہت سخت ہے۔ اگلا سوال ہے تیسرا، اجعل کل اسم من الاسماء الآتیۃ خبرا لمبتدأ یناسبہ، کہتے ہیں کہ یہ جو نیچے اسماء ذکر کیے گئے ہیں ان کو آپ خبر بنائیں اور اس کا مبتدا لے کر آئیں جو اس کے مناسب ہو، جیسے طالع طلوع ہونے والا ہے، صغیر چھوٹا ہے، ناعم ناعم کا مطلب ہے مناسب ہے،
نہیں، ناعم کا مذبوحۃ کا مطلب ہے ذبح شدہ ہے، ذبح کیا گیا ہے یا کی گھی ہے، کیونکہ آخر میں گولتا ہے۔ علیل بیمار ہے، باکیۃ رو رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم مبتدا لگائیں گے تو اس کا اصل مطلب سامنے آئے گا۔ فصیح کا مطلب ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے نا کہ بغیر غلطی کے جو کلام کرتا ہے، اچھے کلام والا ہے۔ لامع چمکدار ہے۔ اچھا جی، یہ وہ جملے ہیں، میں خود سے بھی بنا سکتا تھا لیکن یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھیں کہ آپ کے لیے لکھنا آسان ہو شروع میں، انشاءاللہ بعد میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ الہلال طالع، الہلال یعنی پہلے رات کے چاند کو کہتے ہیں، طالع نکلا ہوا ہے یعنی طلوع ہوا ہے۔ الہلال طالع کہ ہلال نکلا ہوا ہے۔ البقرۃ مذبوحۃ، مذبوحۃ کا لفظ آیا تھا، یہ بھی ٹھیک کر لیں، مذبوحۃ لکھا ہوا ہے، ادھر تن لگانا ہے، آخر میں گول تا لگانی ہے، آخر میں دو پیشیں لگانی ہے۔ البقرۃ گائے، مذبوحۃ ذبح شدہ ہے۔ النجم لامع، النجم کہتے ہیں ستارے کو کہ ستارہ چمکدار ہے۔ المریض علیل کہ مریض بیمار ہے۔ الولد صغیر بچہ چھوٹا ہے۔ البنت باکیۃ لڑکی یا بچی، البنت بچی کو بھی کہتے ہیں، لڑکی کو بھی کہتے ہیں۔ باکیۃ رو رہی ہے۔ المقرر، المقرر کہتے ہیں کہ جو تقریر کر رہا ہوتا ہے، تقریر کرنے والا۔ فصیح اچھے کلام والا ہے یعنی اس کے کلام میں غلطیاں نہیں۔ الحریر ناعم، الحریر کہتے ہیں ریشم کو کہ ریشم نرم ہے، ریشم نرم ہے، ناعم نرم ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے، کون اربع جمل من الاسماء الآتیۃ بحیث تضع کل مبتدأ مع الخبر المناسب له، کہتے ہیں کہ یہ چار، کون اربع جمل من الاسماء الآتیہ، کہتے ہیں یہ جو نیچے اسماء ذکر کیے گئے ہیں، یہ نیچے اسم ہیں، یہ ان کو آپس میں آپ نے ملانا ہے، ایک کو مبتدا بنا دیں، دوسری کو خبر بنا دیں، اور جو ہے چار جملے بننے چاہیے جو ایک معنی ان کا مناسب بنے۔ الحدید کہتے ہیں لوہے کو۔ المصباح چراغ کو کہتے ہیں۔ المطر بارش کو کہتے ہیں۔ الحصان گھوڑا۔ غزیر سخت ہے۔ معدن معدن جو ہے معدنیات ہم جس طرح کہتے ہیں نا، معدن وہ چیز ہوتی ہے جو زمین سے نکلے۔ اسی طرح ساحل، ساحل کہتے ہیں یہ ایک خاص گھوڑے کے ساتھ خاص ہے، یعنی گھوڑے کی آواز کو کہتے ہیں سہل، تو اسی طرح ساحل ہے یعنی گھوڑا آواز نکال رہا ہے۔ منیر چمکدار ہے یا منور ہے، روشن ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ الحدید کے ساتھ، لوہے کے ساتھ کیا جوڑتا ہے؟ الحدید کیونکہ شروع میں الف لام آیا، اس کا مطلب اس کو مبتدا بنانا ہے، خبر وہ ہوگی جس کے آخر میں تنوین آئی ہے۔ الحدید معدن کہ لوہا معدنیات میں سے، وہ ان چیزوں میں سے جو زمین سے نکالا جائے، لوہا ان چیزوں میں سے جو زمین سے نکالا جائے، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ المصباح چراغ، منیر چمکدار ہے، روشن ہے، چراغ روشن ہے۔ المصباح منیر۔ المطر غزیر بارش بہت سخت ہے۔ الحصان ساحل گھوڑا آواز نکال رہا ہے، اس کی جو خاص ایک آواز ہوتی ہے۔ اب اگلے سوال کی طرف آئیں، پانچواں سوال کہتا ہے اجعل کل فاعل فی الجمل الآتیۃ مبتدأ واخبر عنہ باسم یؤدی معنی الفعل الذی فی جملتہ، کہتے ہیں کہ یہ جو نیچے جملے بنے ہوئے ہیں، 6 جملے انہوں نے دیے ہیں، ان میں شروع میں ایک فعل ہے اور اس کے بعد فاعل ہے۔ جو فاعل ہے اس کو آپ مبتدا بنائیں، اور جو فعل ہے شروع میں اس کو ایسے بنائیں، اس کو اسم میں کنورٹ کریں، فعل کو اسم میں کنورٹ کریں، اور وہ جو فاعل تھا اس کو ہم نے مبتدا بنایا تھا، فعل کو کنورٹ کر کے اس مبتدا کی خبر بنائیں۔ اب آتے ہیں اس کی طرف۔ مثال کے طور پر پہلے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ یفترس النمر، یفترس شکار کرتا ہے، النمر چیتا، یحضر حاضر ہوتا ہے، المسافر سفر کرنے والا، یسبح تیرتی ہے، السمک مچھلی، تنضج، تنضج کا مطلب ہے پکتا ہے، الفاکہۃ پھل،
یشتد شدت سے ہوتی ہے، الحر گرمی، یندم نادم ہوتا ہے، الکسلان بہت زیادہ سست، یعنی سست نادم ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جو انہوں نے بات کہی ہے کہ النمر جو فاعل ہے، النمر اس میں فاعل ہے، یہ تو چیز آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یفترس فعل کے بعد جو کام کرنے والا ہوتا ہے، یعنی شکار کرنے والا کون ہے؟ النمر، تو وہ فاعل ہے۔ فاعل کو ہم نے مبتدا بنانا ہے، کہ مثال کے طور پر نمر کو شروع میں آپ رکھ لیں النمر یفترس، اس کو آپ نے جو ہے اس کی خبر بنانی ہے اور اسم کے اندر کنورٹ کرنا ہے۔ تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن انشاءاللہ اس کی پریکٹس ہوگی، آپ کر لیں گے انشاءاللہ، آسان ہوگا۔ النمر مفترس، آپ نے یا کی جگہ میم لگا دینا بس، النمر مفترس، المسافر حاضر، المسافر حاضر، یحضر المسافر، حاضر ہوتا ہے مسافر۔ اب اس کے لیے ہم نے جو بنایا تھا کہ المسافر اس کو ادھر فاعل ہے، ہم نے مبتدا بنانا ہے المسافر۔ یحضر اس سے ہم نے بنایا حاضر، یحضر حاضر، مسافر حاضر ہے۔ اسی طرح یسبح تیرتی ہے، السمک مچھلی، اس کو ہم نے بنانا ہے السمک سابح، السمک سابح کے مچھلی تیرنے والی ہے۔ اسی طرح تنضج الفاکہہ، تنضج کا مطلب ہے پکتا ہے، الفاکہہ تو پھل۔ اب الفاکہہ کو ہم نے مبتدا بنانا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ الفاکہہ ناضجۃ، ناضجۃ، یشتد الحر، الحر شدید، یندب الکسلان، الکسلان نادم۔ یہ ساری چیزیں میرے خیال میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کے باقاعدہ قاعدے ہیں اور ہر لفظ سے یہ بن جاتا ہے، اور اس کی انشاءاللہ پریکٹس اگر اچھی ہو گئی تو ہمارے لیے جملے بنانا، الفاظ کا مجموعہ ہونا، یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اکثر اوقات یہی کہا جاتا ہے کہ عربی ہمیں اس لیے نہیں آتی کہ ہمارے پاس الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ اس طرح کی آپ کے پاس ٹیکٹس آ گئیں تو اس کے بعد الفاظ کا مجموعہ نہیں چاہیے، آپ کو ایک لفظ چاہیے، اس سے آپ سینکڑوں لفظ بنا سکتے، سینکڑوں۔ اب آتے ہیں چھٹے سوال کی طرف، کون خمس جمل، 5 جملے بنائیں، کل جملۃ منہا، ہر جملہ اس میں سے تتألف من مبتدا و خبر، کہ ہر جملہ اس میں سے ایک مبتدا اور خبر سے مل کر بناؤ۔ 5 جملے کوئی بھی بنا لیں، آپ کے پاس پیچھے بہت سارے الفاظ بھی آ گئے ہیں، آپ ان سے ملا کر 5 جملے کوئی بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہ قواعد کا خیال رکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کتاب کے علاوہ۔ اب آتے ہیں تمرین انشاء کی طرف۔ تمرین فی الانشاء، یعنی یہ وہ مشق ہے جس میں آپ کو خود سے جو ہے صلاحیت اس میں صرف کرنی ہوگی، یعنی خود سے کچھ بنانا ہے آپ نے۔ مثال کے طور پر کون خمس جمل، 5 جملے بنائیں، فی وصف الماء، پانی کے متعلق، یعنی پانی کے وصف میں، صفت میں، بحیث یکون لفظ الماء کہتے ہیں کہ فی کل منہا مبتدا، بحیث یکون لفظ الماء فی کل منہا مبتدا، کہتے ہیں کہ 5 جملے وہ بنائیں پانی کے وصف میں جس میں پانی کو آپ الماء کو مبتدا بنائیں، پھر اس کی خبر اس کے مطابق لائیں، 5 مختلف اس کی اوصاف اور اس کی صفتیں خبر کے طور پر لائیں۔ پھر دوسرا کیا کام ہے؟ کون خمس جمل فی وصف الدجاجہ، 5 جملے مرغی کے وصف میں اور اس کی صفات میں بنائیں، بحیث یکون لفظ الدجاجہ فی کل منہا مبتدا، کہ دجاجہ کا جو لفظ ہے اس کو آپ 5 جملوں میں مبتدا بنائیں اور اس کی کوئی صفت لائیں اور اس سے جملہ مکمل کریں۔ اب یہ جملے ہیں الماء، پانی کے موضوع پہ ہیں، یعنی الماء نعمت، اتنا بھی جملہ کافی ہے کہ پانی نعمت ہے۔ الماء یہ غلط لکھا ہوا، حمزہ کے نیچے زیر بنی ہوئی ہے، آپ نے پیش لگانی ہے، کیونکہ یہی ہم نے پڑھا ہے کہ جو مبتدا ہے اس کے آخری حرف کے اوپر پیش آتی ہے، انہوں نے زیر لگائی ہوئی ہے، غلط لکھا ہوا۔ الماء یدفع العطش، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو الماء یدفع العطش کہ پانی پیاس کو دور کرتا ہے یا پیاس کو بجھاتا ہے۔ الماء ینبت النبات، یہ اگاتا ہے، نبات و پودے، پانی پودے اگاتا ہے۔ اسی طرح الماء یخرج من تحت الارض،
الماء پانی یخرج نکلتا ہے من تحت الارض زمین کے نیچے سے، کہ پانی زمین کے نیچے سے نکلتا ہے۔ اسی طرح الماء ضرورۃ کہ پانی ضرورت ہے لکل حیوان ہر زندہ چیز کے لیے، الماء ضرورۃ لکل حیوان پانی ہر انسان ہر زندہ کی ضرورت ہے۔ اگلی چیز ہے الدجاجۃ، اسی کے موضوع پہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوصاف کو ذکر کریں۔ الدجاجۃ حیوان حلال کہ مرغی ایک حلال جانور ہے۔ اسی طرح الدجاجۃ تخاف من الکلب، الدجاجۃ اب یہ مؤنث تھی اس لیے فعل جو آیا ہے آخر میں اس کے بعد اس کے شروع میں تا آ گئی ہے۔ الدجاجۃ تخاف مرغی ڈرتی ہے من الکلب کتے سے، مرغی کتے سے ڈرتی ہے۔ الدجاجۃ تبیض مرغی انڈا دیتی ہے یا انڈے دیتی ہے۔ الدجاجۃ تأکل مرغی کھاتی ہے کل شیء ہر چیز۔ الدجاجۃ تشرب مرغی پیتی ہے الماء مرغی پانی پیتی ہے۔ تو یہ اس کے موضوع پہ کچھ جملے آپ کے سامنے آسان سے رکھیں۔ اب آتے ہیں اگلی چیز تمرین فی الاعراب کی طرف، کہ اعراب کی ترکیب کی تمرین یا مشق۔ انہوں نے نموذج اور مثال آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ الحجرۃ نظیفۃ، الحجرۃ مبتدأ مرفوع کہ یہ حجرہ مبتدا ہے یعنی اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اور مرفوع ہے یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے۔ دوسرا لفظ تھا نظیفۃ، نظیفۃ یہ خبر ہے یعنی یہ مبتدا کی معلومات دے رہی ہے، اور مرفوع اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے۔ اب یہ انہوں نے مثال دی اور نیچے دو جملے دے کر کہتے ہیں ان کی بھی آپ ان کے اعراب کریں۔ اعرب الجملتین الآتیتین اگلے دو جملوں کے آپ اعراب کریں، ان کی ترکیب کریں۔ السیارۃ سریعۃ، السیارہ گاڑی کو کہتے ہیں، سریعۃ تیز ہے، تو ہم کہیں گے السیارۃ مبتدأ مرفوع سریعۃ خبر مرفوع بس۔ القط الوف، القط کا مطلب ہے بلی، الوف کا مطلب ہے کہ مالوف، کہتے ہیں نا کہ یہ ہم سے مالوف ہے یعنی یہ الفت سے لفظ ہے کہ بلی کو ہم سے الفت ہے یا ہم سے مانوس ہے۔ تو القط مبتدأ مرفوع الوف خبر مرفوع۔ اسی طرح آپ نے باقی جو یہ سارے آئے ہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں جو مبتدا اور خبر سے مل کے جملہ بنا ہے۔ الدوات مملوءۃ، الدوات مبتدا مرفوع مملوءۃ خبر مرفوع۔ المزاح مبتدا مرفوع مضر خبر مرفوع، اور اسی طرح یہ اس کی پریکٹس آپ کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔